اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فہزموہم بإذن اللہ وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی سورہ بقرہ کی آیات نمبر 252 اور 253 کی تلاوت کی۔ ابھی ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پس شکست دی انہوں نے ساتھ اللہ کے حکم سے، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، اور عطا کیا اللہ تعالیٰ نے ملک اور حکمت اور سکھایا اسے جو چاہا۔ اور اگر نہ دفع کرتا اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ان میں سے بعض کو تو فساد کرتی زمین، لیکن اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے جہانوں کے لوگوں پر۔ یہ ہیں نشانیاں اللہ تعالیٰ کی، ہم تلاوت کرتے ہیں اس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ساتھ حق کے، بے شک البتہ آپ پیغام پہنچانے والے ہیں۔ اس مضمون پہ ہم نے پچھلے ہفتے کچھ بات کی آیت نمبر 252 پہ، لیکن یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے کہ اس پہ ایک سیشن پہ بات نہیں ہو سکتی۔ آیت مبارکہ شروع ہوئی فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پس شکست دی انہوں نے ساتھ اللہ کے حکم سے۔ بات کیا چل رہی تھی کہ جب سیدنا طالوت کا لشکر جالوت کے سامنے آیا، اور ہم یہ سیکھ چکے ہیں پچھلے 2 رکوع کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جب حکومت عطا کرتا ہے کسی عادل حکمران کو، تو اس وقت اگر کوئی قوم نافرمانی کرے تو عادل حکمران کو چاہیے کہ وہ اس قوم کے خلاف جنگ کرے جب وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اس کی کچھ شرائط ہمارے سامنے آ چکی ہوئی تھی۔ وہ شرط یہ تھی کہ حکمران کو عادل ہونا چاہیے، اس کے ملک کے اندر اللہ تعالیٰ کا دین بالکل صحیح طرح سے نافذ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اس کی فوج کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اور اس اطاعت کے بعد جب وہ جنگ کے لیے بالکل تیار ہو جاتے ہیں تو ان سب لوگوں کو مل کے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کرنی چاہیے۔ جیسے ابھی دعا گزر چکی، انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس کا جواب کیا آیا؟ فہزموہم۔ فا جب آتا ہے کسی جملے کے شروع میں تو بات چل رہی ہوتی ہے، اور یہاں پہ جو فا ہے وہ سببیہ بھی ہے کہ ایک عادل حکمران تھا، اس کی فوج حق پہ کھڑی ہوئی تھی، اس کی فوج نے اپنے حکمران کی اطاعت کی، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے دین کو آگے نافذ کریں۔ اور ان سب چیزوں کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہم کو ثابت قدم رکھنا ہے اور ہماری رہنمائی فرمانی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، اور فہزمو جو ہے ہم تو اردو میں ترجمہ کر لیتے ہیں کہ شکست دی، لیکن اگر ہم اس کو عربی میں دیکھیں ہزیمہ سے یہ جو لفظ نکلا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ہاتھ میں کسی چیز کو رکھ کے بالکل مسل دے، تباہ و برباد کر دے۔ اور وہ تباہ و برباد اللہ تعالیٰ نے کیسے کروایا؟ وَقَتَلَ دَاؤُودُ جَالُوتَ، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔ اب جو لوگ اس میں ہمارے ساتھ شروع سے چل رہے ہیں، ہم کو اس بات کا پتہ ہے کہ جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو داؤد علیہ السلام کا کہیں ذکر نہیں تھا، نہ سیدنا طالوت کو پتہ تھا کہ داؤد علیہ السلام جب جنگ شروع ہونے والی ہوگی آ جائیں گے، نہ جالوت کو پتہ تھا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام جنگ میں موجود ہوں گے۔ وہ ایک انتہائی نوجوان لڑکے تھے اس زمانے میں، اور چرواہے تھے۔ تو جب داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ جنگ کا ماحول بن گیا ہے تو وہ سیدنا طالوت کے پاس گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اور اس جنگ میں روایات یہ تھیں کہ ایک فوج سے ایک بہادر آدمی پہلے آتا تھا، اور دوسری فوج سے دوسری بہادر آدمی آتا تھا، اور پہلے ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے تھے۔ تو سیدنا طالوت نے کہا کہ تم تو نوجوان ہو تو تم یہ کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہنر دیا ہے کہ میں اپنے گوپن سے جانوروں کے سر پھاڑ دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ جب جالوت نے دیکھا کہ داؤد علیہ السلام اس کے سامنے، تو وہ مسکرایا، کیونکہ جالوت آہن پوش تھا، ذرہ کے اندر تھا، اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، وہ بھی انتہائی چھوٹے سوراخوں سے۔ تو وہ اس طرح سے مسکرا کہ کیا تم مجھ سے مذاق کرنا چاہتا ہے؟ میں فوج کا جنرل، انتہائی طاقتور فوج میرے پاس ہے، تم مجھے کیسے مقابلہ کرو گے؟ تو وہ بات کا مکالمہ ہوا اس طرح سے۔ پھر جب داؤد علیہ السلام نے اپنے گوپن سے اس کو پتھر مارا تو وہ پتھر اس کی آنکھ کے ذریعے ہوتے ہوئے اس کے ماتھے میں جا کے لگا اندر، اور وہ چوٹ کو برداشت نہیں کر سکا اور گر گیا۔ اور وہاں پہ جو بائبل میں آتا ہے
جالوت نے یہ کہا کہ تو نے مجھے نہیں مارا، مجھے ایک فرشتہ نظر آ رہا تھا جس نے مجھے مارا۔ یہ مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے غزوہ بدر سے بالکل پہلے، کہ کس طرح جب آپ کے پاس ایک عدل و انصاف کرنے والا حکمران ہو، آپ کی فوج اس حکمران کی اطاعت کر رہی ہو اور آپ لوگ سچ کے اوپر ہو، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے؟ داؤد علیہ السلام کا کسی کو نہیں پتا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے طور پہ آئے اور جالوت کو قتل کر دیا، اور ایسی شکست ہوئی کہ وہ تباہ برباد ہوگی۔ اس کے بعد تاریخ میں نہیں آتا کہ فلسطینیوں نے کبھی مسلمانوں یا بنی اسرائیل کا مقابلہ کیا وہاں پہ۔ ایک بات تو یہ سمجھ آئی۔ دوسری بات جو عام انسانوں کو یہاں سے سمجھ آتا ہے کہ اکثر اوقات ہم لوگوں کو ذہنی مسئلہ ہے یا روحانی مسئلہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کریں گے وہ اللہ تعالیٰ ہی کریں گے، اور اس کے پیچھے ہم لوگ کی محنت نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سمجھایا ہم لوگوں کو کہ آخر مدد اللہ تعالیٰ ہی کی آنی ہے، لیکن تم لوگوں نے سبب پورے کرنے ہیں۔ جب تک تم محنت نہیں کرو گے، اسباب اپنے پوری نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی۔ دوسرا، لوگوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ اگر تم سب کچھ یہ سمجھتے ہو کہ تم ہی نے کرنا ہے، جیسے جالوت یہ سمجھ رہا تھا کہ سب کچھ میں ہی کر کے لے کے آیا اور میں جیت جاؤں گا، ایسا بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ تو یہ ایک توازن ہے جو ایک مسلمان کو قائم رکھنا چاہیے کہ انسان اپنی پوری کوشش کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اور جو چیز ہم کو یہاں پہ یہ سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ کوئی بھی غزوہ، کسی جنگ کو غزوہ بدر سے ملانا یا غزوہ احد سے ملانے کی کچھ کنڈیشنز ہیں۔ سب سے پہلے ایک حکمران اچھا، نیک، عدل و انصاف کرنے والا۔ اس کے بعد اس کے جو مقصد ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کو جو نقصان پہنچ رہا ہوں میں اس کو رکواؤں گا۔ کسی بھی جنگ کا مقصد اگر یہ ہے کہ میں فلاں ملک پہ قبضہ کر لوں اور وہاں کے لوگوں کو زبردستی مسلمان کر لوں، یا وہاں کی نہروں پہ قبضہ کر لوں، یا دریاؤں پہ قبضہ کر لوں، یا پہاڑوں پہ قبضہ کر لوں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ جہاد نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ مزید جو بات آگے چلتی ہے کہ جس طرح سے داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدد کے طور پہ پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ آگے داؤد علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت عطا کی اور حکمت عطا کی۔ ایک بادشاہ کو حکیم ہونا انتہائی ضروری ہے، ورنہ وہ بھی فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اچھے کام کا پتہ ہو اور وہ پھر اس کے اوپر عمل کرے۔ آسان ترین تعریف حکمت کی یہی ہے۔ اگر کسی کو حکمت کا پتہ ہے اور اس پہ عمل نہیں کر رہا تو وہ بھی ایک جاہل شخص ہی ہے۔ اچھائی کا پتہ ہونا اور اس پہ عمل کرنا ہی حکمت آگے کہلاتی ہے۔ مزید فرمایا وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ ہم کو اس چیز کا پتہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کے پاس ہنر تھا، وہ لوہے کو موڑ دیتے تھے، ہتھیاروں میں تبدیل کر دیتے تھے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے تو ان کے ساتھ پرندے بھی، پہاڑ بھی ادھر اللہ کی حمد کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ چیزیں دی جو کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر نہیں دفع کرتا اللہ انسانوں میں سے بعض کو بعض میں سے تو زمین فساد کرتی۔ اب یہاں پہ ایک اور انتہائی اہم اصول ہمارے سامنے آ رہا ہے جس کے اوپر عام طور پہ اعتراض کیا جاتا ہے، جن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، تو انہوں نے جہاد کیوں کیا؟ یہ سوال مدینے کے اندر بھی ہوا تھا، اور تمام انبیاء کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے آئے، تو وہ لوگ جنگ کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس قانون کی وضاحت کر دی ہے۔ اس قانون کی وضاحت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی حکومت ایک ظالم حکومت ہے تو اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا ہے کہ اس ظالم حکومت کو ختم کرنے کے لیے کچھ لوگ نکلتے ہیں اور اس حکومت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کی ہم عربی کو دیکھتے ہیں، وہ لولا جو ہے وہ حرف شرط بنا ہوا ہے، دفع اللہ الناس، دفع اللہ مرکب اضافی، الناسا جو اس کا مفعول بے ہے جو دفع کا مصدر سے نکلا ہے، جملہ اسمیہ چل رہا ہے، شرط آگے لگی ہوئی ہے، اور آگے یہ سارا مبتدا چل رہا ہے بعضهم ببعض، اور اس کے اندر خبر محذوف ہے۔ تو یہ کنڈیشن بن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک قانون بنا دیا ہے جو کہ تا دم قیامت چلتا رہے گا۔ اور قانون یہ کب بنا؟ جب مقابلہ ہو رہا تھا جالوت کا سیدنا طالوت کے ساتھ۔ تو جب سے اللہ تعالیٰ کا قانون چلتا آ رہا ہے، اور اسی قانون کے تحت تمام نبیوں نے جنگ کی، غزوات کیے، اور یہ قانون ابھی بھی چل رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اب ہمارے پاس ایک مسلمان تاریخ کے تقریباً 15 سال گزر چکے ہوئے ہیں، ہم کسی اور مذہب کی بات نہیں کرتے، اپنی بات کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جب امیہ سلطنت کے آخر کے اندر جب ظلم و عدوان حد سے بڑھ چکا تھا تو ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ عباسیوں کے اندر جب ظلم و عدوان کرپشن کی وجہ سے بڑھ چکا تھا تو ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ عثمانیہ سلطنت کے اندر جب بھائی بھائی کو مار رہا تھا اپنی سلطنت کے پیچھے، اپنی حرص کے پیچھے، تو ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ یہ بات مغلیہ سلطنت کے اندر بھی بالکل ایسی ہی ہوئی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں صرف اپنی، تاکہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں
کہ جب بھی کسی حکومت کے اندر ظلم و عدوان بڑھ جاتا ہے اور وہ کرپشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے ظلم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان حکومتوں کو ختم کر دیتے ہیں، چاہے وہ جمہوری حکومت ہو، چاہے وہ بادشاہت ہوں، چاہے وہ آمریہ ہوں، تو وہ کچھ بھی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون شروع سے چل رہا ہے اور آخر تک چلتا رہے گا۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر یہ قانون نہ ہوتا تو زمین فساد کرتی اور کسی کی عزت و آبرو، کسی کا جان و مال محفوظ نہ ہوتا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، کیونکہ ظالم حکمران کے آگے دین تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، اس نے تو وہی کام کرنا ہے جو اس کو اپنی حکومت بچائے گا، وہ نہیں دیکھتا کہ کون مسلمان ہے، وہ کون کافر ہے یا کون عیسائی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہوا ہے، جب لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہار ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قانون عمل میں آ جاتا ہے۔ جب بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ظلم کے جو دن ہیں وہ گنے ہوئے ہوتے ہیں، ظالم کبھی بھی مکمل حکمرانی نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا، اس کے آگے وجہ بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ رحمت کرتے ہیں تمام انسانوں پہ جہانوں کے، اس قانون کی وجہ سے ظالموں کی حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پھر آگے مزید ہی فرمایا، یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر۔ اب یہ وہ واقعہ تھا طالوت اور جالوت کا، جو کہ یہودیوں کا پسندیدہ ترین واقعہ ہے، کیونکہ اس کے بعد یہودی سلطنت کو دوبارہ سے بہت شان و شوکت نصیب ہوئی تھی۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کی حکومت آئی، اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی، اور یہ ان کا ایک زبردست ترین دور تھا۔ اور جب مدینے میں قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو یہودی بھی اس کا بہت غور سے سنتے تھے، اور یہ وہ آیات ہیں اگر ان میں بغض نہ ہوتا تو وہ اس کے اوپر بھی اسلام لے کے آ سکتے تھے، کیونکہ یہ وہی بات ہو رہی ہے جو کہ وہ سننا چاہتے تھے، کس طرح سے انہوں نے حکومت کے آگے حکمرانی کی پچھلے زمانے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان آیات کی ہم آپ کو تلاوت کرتے ہیں ساتھ حق کے، اور بے شک آپ پیغام کو آگے پہنچانے والے ہیں۔ اور یہودیوں کو بھی پیغام دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں یہ سچے نبی ہیں، یہ وہی بات کر رہے ہیں جو سیدنا طالوت نے بات کی تھی، جو حضرت سمیع علیہ السلام نے بات کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کی، لیکن کیونکہ ان کے اندر بغض تھا وہ اس بات کو پھر آگے مانی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں ہم لوگوں کو اور ہمارے حکمرانوں کو کہ وہ ان جنگ کے اصولوں کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگی کو ہم لوگ اس پہ گزار سکیں۔